وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے اور آپ سب نے نماز ادا کرنی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ضلع کے قائد مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، مولانا بلال عمر صاحب، ان کی پوری ٹیم اور ان کے تمام دوستوں، آپ کے تمام حلقوں اور یونٹوں کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن نے بہت فقید المثال عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت اہم گفتگو جو عنوان کے حوالے سے تھی، علامہ عبدالجبار حیدری صاحب نے اور علامہ معاویہ اعظم صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کر لی ہے، اور اہم گفتگو علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب اپنے نکات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ میں صرف اتنی بات سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹیج پر ایک حکومت کے ذمہ دار نے گفتگو کی اور کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب کچھ سنی اور کچھ شیعہ اور محرم اور ربیع الاول 2 کا ذکر کیا۔ میں ایک ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں صرف ایک بات چیلنج کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا ربیع الاول گزرا، ربیع الثانی گزرا، جمادی الثانی گزرا، پچھلے سال گزرے، اس سے پچھلے گزرے، اس سے پچھلے گزرے، کئی سالوں سے ربیع الاول گزر رہا ہے۔ مجھے ملک پر میں کوئی شخص، کوئی تھانہ، کوئی حکومتی سرکار، کوئی سرکاری وزیر یہ بتا دے کہ کسی سنی اسٹیج سے، کسی سنی مجلس سے، کسی سنی محفل سے، کسی اہل بیت کی یا کسی مقدسات کی ایک جگہ توہین ہو وہ ہمیں بتا دی جائے، کہیں ایف آئی آر درج ہوئی ہو وہ ہمیں بتا دی جائے کہ اہل سنت نے فلاں جگہ یہ کہا اور فلاں جو ہے وہ کسی مقدسات کی توہین کی، انہیں برا بنا کر ایک بتا دی جائے۔ ہم ہر جرم و سزا سہنے کو تیار ہیں، لیکن قبلہ آپ ساری تاریخ ڈھونڈتے چلے جاؤ، آپ کو ہمارے اسٹیج پہ گستاخی نہیں ملے گی، گستاخانہ مواد نہیں ملے گا، گستاخانہ جملے نہیں ملیں گے۔ اور اگر آپ دوسری طرف آؤ تو یوں ہی 2 طبقوں کو برابر نہ کرو، انصاف کی نظر میں آؤ۔ میں یہ بات ارباب اقتدار سے بھی کہہ رہا ہوں اور ریاست کے ذمہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اکابر اور بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، ایک پینل بنائیے اور پینل بنا کر بٹھا دیجئے، اس میں بلائیے اور چیک کیجئے گستاخی کہاں سے ہو رہی ہے، گستاخی کون کر رہا ہے، تکفیر کون کر رہا ہے، توہین کون کر رہا ہے، اوریجنل قرآن کی بات کون کر رہا ہے، حضور کے صحابہ خلفاء کی توہین کون کر رہا ہے، ابو بکر کی توہین کون کر رہا ہے اور تکفیر کون کر رہا ہے، عمر کو گالی کس نے دی ہے، عثمان کو گالی کس نے دی ہے، علی کی توہین کون کر رہا ہے، حضرت فاطمہ کی بیعتی کون کر رہا ہے۔ آؤ تمہیں اس محرم میں لے جاتا ہوں، آپ اس محرم میں جائیے، ہر علاقے کے تھانے سے جا کر ریکارڈ لے لیجئے، میرے دفتر سے نہیں، میری جماعت سے نہیں، میرے لوگوں سے نہیں، سرکاری تھانوں میں چلے جائیے، ریکارڈ پوچھئے اس محرم میں اس علاقے میں توہین کرنے والے کتنے طبقے تھے جن پر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ ہر تھانے کی حدود میں درجنوں ایف آئی آر گستاخی کی ہوئی ہے۔ جب گستاخی وہاں سے ہو رہی ہے، توہین وہاں سے ہو رہی ہے، تو برابری کے لیے اہل سنت کا نام کیوں لیتے ہو؟ ہم توہین نہیں کرتے، ہم توہین روکتے ہیں، ہم توہین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ہم توہین کے راستے میں کھڑے ہیں، ہم توہین کے راستے میں مضبوط ہیں۔ ارباب اقتدار میری بات غور سے سن لینا اور اپنے پاس لکھ لینا، رب عزوجل جلال کی قسم، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہمیں گولیاں مار دو، گولے مار دو، بم مار دو، زخمی کر دو، شہید کر دو، بچے چھین دو، گھر چھین دو، کاروبار چھین دو، کاروبار چھین دو، ہر چیز چھین دو، برداشت کر لیں گے۔ گناہ بتا رہے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ توجہ، کیا یہ بات ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے اسٹیج سے کبھی گستاخی نہیں۔ دوسری بات کہی جاتی ہے جی یہ بیرونی جنگیں، کوئی اس کے کہنے پہ لڑ رہے، کوئی اس کے کہنے پہ لڑ رہے، ذمہ دار اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہوں کوئی ایک ثبوت لاؤ، کوئی ملک نے ہمیں کہا ہو ہم نے کسی سے پیسہ لیا ہو، ثبوت مانگو گے ان کے خلاف ہم دیں گے۔ کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ قانون کیوں نہیں بناتے؟ چلو تمہارے بقول مان لیتے، ادھر بھی کچھ ہے ادھر بھی کچھ ہے۔ میں ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں ادھر والوں کو بھی لٹکاؤ ادھر والوں کو بھی لٹکاؤ، آؤ میدان میں فیصلہ تو کرو۔ باتوں سے کام نہیں چلے گا، قانون بنانا پڑے گا۔ اور پاکستان کے
आज इसी के खड़े हो। जब भी रियासत मदीना का नाम लोगे, सहाबा के बगैर ये नाम लिया ही नहीं जा सकता। तुम्हारी बुनियाद जिस पे खड़ी है वो भी साहब है, लिहाजा यूं नहीं। और अगली बात, हम क्या जलसा कर रहे हैं, अभी फारिग होंगे, लोग आ जाएंगे, मुफ्ती तनवीर साहब आपके जलसे में ये बातें हो गई, क्यों आए हो? हम एफआईआर काटने आए। बड़ी अजीब बात नहीं है? किसी ने कहा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तुम एफआईआर कटवाने भी आ गए। मैंने कहा दफा क्या लगाओगे? कहते हैं दहशतगर्दी की लगाएंगे। और वहां सहाबा की तौहीन हो गई, अबू बकर की तौहीन हो गई, इस्लामाबाद में हो गई, पाकिस्तान के दिल में हो गई। हुक्मरानों जो तुम रहते हो, वहां मेरे अबू बकर की तौहीन हुई है, जो खलीफा बिला फसल भी है, खलीफा अव्वल भी है, जानशीन रसूल भी है, सुसर रसूल भी है, अव्वल मोमिन भी है, पहला मुसलमान भी है, सबसे पहले मैदान में आने वाला भी है, सबसे पहले सबक खाने वाला भी है, नबी का सहारा बनने वाला है, साथ चलने वाला है, मैदानों में आने वाला है। ये सफर में भी साथ है, हजर में भी साथ है, मक्का में भी साथ है, मदीना में भी साथ है, और में भी साथ है, बदर में भी साथ है, खैबर में भी साथ है, और लड़ाई में भी साथ है, और घोड़े में भी साथ है, और आज खतरे में और कमर में भी साथ है। उसकी तौहीन तुम्हारे सामने, तुम्हारे शहर इस्लामाबाद में हुई। पूछना चाहता हूं, तुमने किया क्या है? जवाब दो, क्या किया है? एक एफआईआर करवाने के लिए हमें धरना देना पड़ा था। तुम्हारे इदारे सोए हुए थे, तुमने भंग पी हुई है, तुम्हें होश नहीं है। तुम्हारे दारुल खिलाफा में अबू बकर की तौहीन हुई, जिसके सदके से ये मुल्क मिला है। अबू बकर इस्लाम की इकाई का नाम है, अबू बकर इस्लाम के आगाज का नाम है। बताओ क्या किया? मेरे पर आज प्रेशर है, अब भी प्रेशर है, मेरे जिम्मेदारों का प्रेशर है। मौलाना साहब ऐलान करो, और उस्मानी साहब ने नाम लेकर कहा, क़ियादत को मुतवज्जह करते हुए कहा, ऐलान करो हुक्मरानों। ऐलान तो हम कर दें, जो ऐलान कर दे, तो अगर अभी मैं ऐलान करूं कि अब जलसा खत्म होगा, लेकिन मार्च की शक्ल हो जाएगी। लेने बनाएंगे, सफे सीधी करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? जाएंगे। पर कब्जा नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुसेंगे, अंदाज मुअज्जम होगा, जमहूरी होगा, तरीका पुरअमन होगा, पाँव पर चल कर जाएंगे, पत्थर कहीं नहीं लगेगा, शीशा कोई नहीं टूटेगा, जमुना कोई नहीं टूटेगा, छाकर बैठ जाएंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे जब तक गुस्ताख को वहां न लाया जाए। तुम्हें मुल्क के जिस कोने से उसे ढूंढना पड़े, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमें एहसास दिलाने वालों कि मौलाना साहब अमन का मसला है, हम तुम्हें एहसास दिलवा रहे हैं। आईजी साहब अमन का मसला है, तुम हमें कहते हो हाथ होला रखो, मुल्क का मसला है। हम तुम्हें कहते हैं कानून पर अमल करो, मुल्क का मसला है। हमें मशवरा देते हो ठंडी हो जाओ, हम तुम्हें मशवरा देते हैं गर्म हो जाओ। हमें मशवरा करते हो चुप हो जाओ, हमें कहते हो कानून कानून करो, कानून की पासदारी। मैं आज तुम्हें कह रहा हूँ कानून की पासदारी। मैं सवाल करने में हक जानी हूँ। एफआईआर के कटने के बाद दूसरा अमल क्या है? ऊंची बोलो सारे, ऊंची बोलो। क्या 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 है? इनका काम है, हमारा काम है, उलमा का काम है, मसाजिद मदारिस वालों का काम है, ताजिरों मजदूरोों का काम है। गिरफ्तारी करना किसका काम है? बताओ, गिरफ्तार कर रहे हो या हम चले? गिरफ्तार कर रहे हो या हम चले? हमारा जमहूरी हक का ये दहशतगर्दी नहीं है। और रूस के सदर पुतिन ने अपनी गुफ्तगू में ये बात भी कह दी है कि
شاید کافروں کی آ جائے. وہ سمجھ لو اس نے کہا آزادی اظہار رائے میں حضور علیہ السلام کی توہین یہ درست عمل نہیں ہے اور یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے. جس طرح حضور کی توہین آزادی اظہار میں شامل نہیں ہے ایسے ابو بکر کی توہین بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے, یہ تقریب کاری ہے, یہ صرف دہشت گردی نہیں, اس سے دہشت گردی کے اسباب جنم لیتے ہیں. انہی وجہ سے پھر کوئی اشاق بنتا ہے اور کوئی جلال بنتا ہے, اسی سے پھر جمال بنتا ہے اور اسی سے پھر تلوار بنتا ہے. تم کہتے ہو یہ قوم ہے, میں جواب میں کہتا ہوں یہ تمہاری اس گستاخی کا ثمر اور نتیجہ تھا. لہذا گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ہم نے پورا پلان بنایا تھا, ہم نے پھر کے بعد پھر اس ملک اس شہر کے لیے آپ کو مہلت دے رہے, اور میں آج یہ مہلت دیتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں ہم تمہیں جمعرات تک کا وقت دیتے ہیں. جمعرات تک اس گستاخ سمیت باقی تمام گستاخ گرفتار ہونے چاہیے. ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, تمام گستاخ گرفتار ہونے چاہیے. اور اگر یہ جو کام تمہارا ہے آپ نے یہ رزلٹ پورا نہ کیا اور جمعرات تک یہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے تو قائد اہل سنت کے حکم پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں جمعے کو بروز جمعہ پورے ملک میں یوم احتجاج منایا جائے گا. جمعے کو کیا ہوگا؟ یوم احتجاج ہوگا. ہر مسجد سے ان گستاخوں کے خلاف صدا بلند ہوگی. ہر خطیب و امام ابو بکر صدیق کی شان بیان کرے گا, اور جمعہ کی نماز کے بعد ہیڈ کوارٹروں پر احتجاجی مظاہرے ہوں گے, اور یہ ہماری تحریک کا آغاز ہے. یہ کیا ہے؟ ابتدا ہے. ہم جمعے والے دن یوم احتجاج شروع کر رہے ہیں. ہم آپ کو وقت پورا دے رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہیں ہمیں فرصت نہیں ملی. ہمیں یہ گستاخ بھی چاہیے, ان کے خلاف یہ جیل میں بھی چاہیے اور ان کی سزا بھی ہمیں چاہیے. اور دوسرا مطالبہ قانون سازی کرتے کرتے تم نہ کر سکے, میرا مطالبہ ہے قانون سازی کا عمل بھی پورا کیا جائے. یہ گستاخی کے خلاف اٹھنے والی تحریک اب رکے گی نہیں, انشاءاللہ آگے بڑھے گی. دوسری بات, سوشل میڈیا کے لوگ میری بات سن لیں. خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کی شان اور ان کے گستاخ کی گرفتاری کے لیے بھی آپ جمعے تک کے ٹرین چلائیں گے, اور جمعرات تک اگر ہمیں گرفتاری کی خبر نہ آئی جمعے والے دن ہم اپنے اپنے شہروں میں نکل کر روڈ اور چوکوں پر آ کر پہلے مرحلے میں احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. حصہ بنو گے نہیں بنو گے؟ اگلی بات بڑی ہے, میں نہیں کرتا چلے جماعت الثانی کا مہینہ آ رہا ہے, اور اس جماعت الثانی کے مہینے میں 22 جماعت الثانی کو ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے. آج سے آپ محنت شروع کریں گے. یکم جماعت الثانی سے 21 جماعت الثانی تک مسلسل اپنے علاقوں میں, اپنی اپنی مسجدوں میں, اپنے اپنے محلوں میں آپ پروگرام کا انعقاد کریں گے, اور اس کا نام ہوگا خلیفہ بلا فصل. کیا نام ہوگا؟ خلیفہ بلا فصل. اس عنوان کے ساتھ آپ 21 دنوں تک پروگرام کریں گے, اور 22 کے لیے ہر پروگرام میں اعلان کریں گے 22 جماعت الثانی کو جلوس ہوگا, پرخلوص ہوگا, ضرور بضرور ہوگا. ہوگا اس جلوس کے لیے آپ سب نہیں آنا. نہیں, اگر میں سب سے نہیں اس کو بات کو بلاؤں تو پارلیمنٹ جانے کے سارے راستے مسدود ہو جائیں گے. میں سب کو نہیں بلا رہا, میں پھر ملک کا خیال کر رہا ہوں. آپ کو کہتا ہوں سب نہیں آنا, صرف آپ میں سے ہر آدمی 10 آدمی رہے گا. کتنے سب نہیں آئیں گے. مسجدیں بھی ہیں, اذانیں بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, تدریس بھی ہے, وہ بھی جاری رہے گی, اور روڈ پر بھی صدیق کے غلام ہوں گے. 22 جماعت الثانی کو کتنے بندے لاؤ گے؟ کتنے لاؤ گے؟ 10. تم کہو گے 10. دشمن چیت کر کہے گا بس. کہے گا 2 کام ہو گئے.
सारा काम जिस तरह मैं इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और पिंडी में हर पोल पे लगा हुआ था, खातमुल मासूमीन ये कॉन्फ्रेंस का लगा हुआ था, आप में से हर फर्द ने, जिम्मेदारों में से हर फर्द ने अपने अपने खाते से बैनर्स बनवाने, उन पर subscribe my YouTube channel.